مجھے بھائی حلیمہ کا میرا یاد آ گیا. روزانہ بھائی حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ابھی ایک دن ویر میری جھولی میں بھی دے دے. نہ پتنی نہ میری بچی، یہ ویر بڑا قیمتی ہے، یہ ویر بڑا آلہ ہے، تیری جھولی اس قابل نہیں. ابا میں جب گھر سے شام کو بنو سعد کے بیڑے میں نکلتی ہوں، ساری میری سہیلیاں اپنے ویروں کو گود میں اٹھا کے اچھالتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں جو تیری ماں تیرا ویر مکے سے لائی اسے بھی تو لے کے آ. ایک دن منت سماجت کر کر ابا کی گود سے اپنا ویر گود میں لے لیا. اللہم بنی بنو سعد کے بیڑے میں جب اپنے ویر کو لے کے آئی، مکے ابو بنو سعد کی سہیلیوں نے، حضرت شیمہ کی سہیلیوں نے جب مجروحہ کے چہرے کو دیکھا، اپنے ویروں کے چہروں پہ کپڑا ڈال لیا، چٹی ڈال کے بغلوں میں چھپا لیا. اما شیمہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہنے لگی جب تیرا ویر سامنے آ گیا تو ہمارے ویروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضور مکے میں آ گئے، جوانی ہوئی، شادی ہوئی، اعلان نبوت فرمایا، تکلیف آئی، ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے. اللہ پاک نے فتوحات عطا فرمائی، حنین کے موقع پر فتح حاصل ہوئی. صحابہ اکرام وہاں کے لوگوں کو قیدی بنا کے لے آئے. حضرت شیمہ کی شادی بھی بنو قبیلہ حنین کے اندر ہو گئی. سارے لوگ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، جو نبی کے اصحاب ہمارے لوگوں کو قیدی بنا کے لے کے گئے کیسے چھڑا کے لائے. کھڑی چندہ اکٹھا کرو، فدیہ جمع کر کے دے کے آئیں گے، اپنے قیدیوں کو جا کے چھڑا کے لائیں گے. انہوں نے کہا اچھا، ہر گھر کے ذمہ اتنا چندہ آ گیا. جب میں شیمہ کا دروازہ بجا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ محمد کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اصحاب ہمارے رشتہ داروں کو قیدی بنا کے لے گئے. جب محمد سنا تو حلیمہ کا بیڑا یاد آ گیا. اور محمد جو اللہ کا نبی بن کے بیٹھا ہے. بھائی شیمہ کو زندگی کی وہ بہاریں دوبارہ یاد آنے لگی. کہنے لگی وہی محمد جسے گود میں لے کے جھولے جھلایا کرتی تھی، تو کہاں؟ کہ کس کس گھر سے کتنا چندہ لے کے آئے ہو؟ کہ اس کے گھر سے اتنا، فلاں کے گھر سے اتنا. کہ جاؤ میرے کہنے پہ ہر گھر کا چندہ واپس کرو. اس کے دربار میں چندہ نہیں چلے گا، آج محل کی جھولی کی قیمت چلے گی. شیمہ تو کہاں؟ میں جاؤں گی، مجھے لے کے جاؤ. پیچھے پیچھے حنین کے لوگ آگے آگے جا رہی ہے. اب وہ زمانہ نہیں تھا کہ نبی قرآن سنائے لوگ پتھر مارے. اب تو صحابہ الحمدللہ تلواریں نیاموں سے باہر نکال کر حضور کا پہرا دے رہے ہیں. بھائی شیمہ دیہاتن عورت تھی، دیہات کی رہنے والی تھی، بڑی چال جھٹکی چال ڈھال سے چل رہی ہے. صحابہ اکرام کو دیکھا، تلواریں سامنے حضور بیٹھے، دور سے دیکھنے لگی. بڑے آؤ بڑے جتل کے ساتھ آگے بڑھی. صحابی نے تلوار یوں کر کے آگے کر دی اور کہا نانا، اس کے دربار میں جانے کے بڑے بڑے آداب ہیں. اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اللہ اکبر. آج وہی رہی، حکم منسوخ ہو گیا. جب میرے نبی کی شان کی باری آئی اور تم غلامان محمد ضرور ہو، جب تک اپنے حلال مال کا صدقہ نہیں کرو گے مکھے محمد دیکھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اے نبی کا مکھڑا نہیں دیکھ سکتے. ابو ہریرہ دیوار کے سہارے رو رہا ہے، بلال دیواروں میں ٹکرے مار رہا ہے. حضرت علی نے صدقہ کیا، حضور کی خدمت میں بیٹھ گئے. بلال تو کیوں نہیں آتا؟ فرمانے لگے میرے تن پر تو کپڑا ہی کوئی نہیں، صدقے کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ اللہ کو غلامان محمد پہ پیار آیا. جبرائیل آ گئے، فرمایا آج تو قیامت کی صبح تک کوئی رہے گی، لیکن اللہ نے حکم کو منسوخ فرما دیا. اب جاؤ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی. خبردار، اونچی آواز تو دور کی بات ہے، اونچا سانس بھی نہ لینا. انتحبط اعمالکم، اگر سانس بھی اونچا لوگے تو اللہ تمہارے سارے عملوں کو ضائع کر دے گا. اللہ اکبر. یہ دربار نبوت کا مقام ہے. شاہ کر دے. بھائی شیمہ آگے آئی، حضور کو دیکھنے لگی. تلوار والے کی تلوار کو یوں کر کے پیچھے جھٹکا. کہنے لگی خلو سبیلی. اور ایک چلتے آتی عورت پچھڑ کے کھڑی ہو، کون ہے؟ غصے میں آئی. خلو سبیلی وعلموا انا اختی نبیکم. اور مجھے دھکا نہ دو، وہ تو سامنے بیٹھا ہے، میرا ویر لگتا ہے، میں رسول اللہ کی باجی لگتی ہوں، میرا ویر ہے. صحابی نے تلوار زمین پہ رکھی، حضور کے پاس چلے گئے. وہ کھڑی کہہ رہی میرا ویر ہے سگا. آپ نے فرمایا میری تو سگی بہن ہی کوئی نہیں.
تو ایسے دعوے کر رہی ہے ویر ویر کے، وہ تو بہن گھر میں بہن ہی کوئی نہیں. کہنے کی ذرا کان میں جا کے کہہ دے یا ربی ابقی لنا محمدا. وہ حلیمہ کا بیڑا یاد کر، میں جب جھولا جھلایا کرتی تھی اور زبان سے لوری دے کے کہا کرتی تھی یا ربی ابقی لنا محمدا، اور اسے وہ کون بات یاد دلا دے جب میری گود میں تھا فرد محبت میں نے جھوٹ کے میرے منہ سے کچھ شرکیہ لفظ نکل گیا تھا، بوڑھے میں تیرے سے برداشت نہ ہوا، بہن ہونے کے ناطے تو نے غصے میں میرے یہاں کاٹ دیا تھا، اب میں جوان ضرور ہو گئی لیکن میں نے تیرے بچپنے کے چھوٹے چھوٹے دانتوں کی نشانوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. شاہ بھی دوڑے گئے، وہ تو کہہ رہی ہے یوں اللہ اکبر. جب یہ سنا نبوت والی چادر بھی زمین پہ گر گئی. اٹھ کے کھڑے ہوئے، سنو سنو سنو، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. میں نے کہا جب بھائی بہن کی جھولی بھرنے کے لیے اپنی بیویوں سے مشورے کرنے لگ جائے تو سمجھ لو قیامت آ گئی ہے. بہن ہو بیوی سے مشورہ، بہن ہو دوستوں سے مشورہ، ڈوب کے مر جانا چاہیے. بہن کے پاس دوڑے گئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، انہیں بچپن کی گود یاد آ گئی، انہیں بچپن کا پگوڑا یاد آ گیا. اللہ اکبر. دونوں آنکھوں میں آنسو برس رہے ہیں. سنو سنو سنو، میرے نبی نے تاریخی جملہ فرمایا بہن کیوں آ گئی، کیوں تکلیف کی، مجھے بلا لیا ہوتا محمد چل کر تیرے دروازے پر آ جاتا. اب بہن کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی ضرورت میری ہے، آج اللہ اکبر اب مان لے کے آئی ہوں، آج بہن کے مان کو توڑنا نہ، میری جھولی کو خالی اپنے دروازے سے نہ لوٹانا، ورنہ قیامت کی صبح تک میں نے روتی ہوئی بہنوں کے دروازے سے چلی جایا کرے گی. کیا ہوا؟ کہتے میرے قبیلے کے لوگ تیرے اصحاب جو ہے قیدی بنا کے لائے، میں ان کو لینے آئی ہوں. لوگ چندہ اکٹھا کر رہے تھے، میرے کا چندہ نہیں چلے گا، آج بہن کی جھولی کا مال چلے گا. محمد میرے مال کو توڑ ڈالا. میرے نبی نے حلیمہ بھائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ کا ہاتھ پکڑا صحابہ کے سامنے، او میرے صحابہ اسے نہ کرنا، یہ میرا وہ موصل گھرانہ ہے، جب مکے میں نایا مجھے یتیم سمجھ کے چھوڑ آئی تھی، اس کی ماں مجھے رحمت للعالمین سمجھ کے لے گئی تھی. یاد آئیے ما خاب من استخار وما ندم من استشار. ہر معاملے میں مشورہ کرتا ہوں، استخارہ کرواتا ہوں، لیکن آج بہن آئی ہے، یہ جھولی پھیلا کے کھڑی ہے. میرے صحابہ آج جھولی بھرنے کے لیے میں تمہارے سے مشورہ بھی نہیں کروں گا. میں نے جو سارے حنین کی بات کہہ دی آج بہن کی جھولی میں ڈال دیے. صحابہ تڑپ گئے، چیخوں پکار شروع ہو گئی. عرض کرنے لگے کملی والے یہ تو جھولی کی بات ہے، ہم نے تو جان بھی تیرے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس سیرت کو اپناؤ. جب بہن بیوہ ہو جائے، بیوگی کا تاج پہن کے سر پہ بیٹھے اور عدت پوری کرنے کے بعد بھائی کے گھر میں 4 بچوں کے ساتھ قدم رکھے، ماتھے پہ ملنا چڑھانا، وہ وقت یاد کر لینا کہ مائی شیمہ بھی حضور کے دربار میں جھولی پھیلا کے آئی تھی. باپ مر گئے، دیا پیدا ہو گئی، دیا گھروں سے ڈولی میں چلی گئی. باپ مر گئے، باپ کے مرنے کے بعد بیٹیاں دروازے پر آئے. ایسا سینہ کشادہ کر کے بھی لو، اللہ کی قسم مرے ہوئے باپ کا احساس نہ ہو، بلکہ تیرے گلے سے لگ کر مرے ہوئے باپ کا سینہ بیٹیوں کو یاد آ جائے. اور خدا کی قسم کون کہتا ہے کہ بہنوں کو دینے سے، بیٹیوں کو دینے سے، پھوپھیوں کو دینے سے، ماسیوں کو دینے سے، خالوں کو دینے سے رزق میں کمی آتی ہے. ان کی جھولیاں بھر جب ان نمانیوں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اللہ پاک ان کے خالی ہاتھوں کو زمین پر نہیں لٹاتا ہے. 12 بجنے کو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، اس مدرسہ حقانیہ کے لیے میں آپ سے چندہ نہیں مانگتا، یہ تو ساری زندگی کے سوتے ہیں. آج اپنی جگر کے ٹکڑوں کا چندہ دو. آج تو محلے والے بیٹھے ہو، نیت کرو 4 بچوں میں سے ایک بیٹا میں ضرور قرآن کا حافظ بناؤں گا. کوشش کرتے ہو، کون پر بنائے گا بھائی؟ اور تمہیں افضل یہ حال بتلاؤ، بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، امتحان سر پر ہے، بیٹے کو بیٹے بس یہ امتحان دے لے، بس آج کے بعد اسکول کا بک تو تب دیکھے گا جب سینے میں 30 پاروں کی کتاب آ کر محفوظ ہو جائے گی. اگر پرائمری کے بچہ امتحان دے رہا ہے، اب بچے کو قرآن پاک پڑھا
میرے بچے نے 5ویں کا امتحان دیا، میں رمضان المبارک میں بچوں سمیت حرم شریف میں مسجد نبوی میں میرے استاد محترم کے سامنے بٹھایا، کچھ عربی میں بات کر کے کہا، میں نے کہا میرے بچوں کی ابتدا کرا دو۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں اسے حافظ بنانا چاہتا ہوں، اس کی ابتدا اصحاب صفہ کی جمود رب سے یہاں سے ہو جائے۔ یقین جانو روزانہ رو رو کے اللہ سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین دلہ صبر عدد میں پھرتا ہوں، میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتا، اپنے بچوں کے سینوں کو قرآن کا صندوق مانگتا ہوں، الہ العالمین اس قابل بنا دے، مسجد نبی کا مصلی ہو، پیچھے میں کھڑا ہوں، آگے میرا بیٹا کھڑا ہو، اللہ اکبر، رمضان المبارک کا مہینہ ہو، عشاء کی نماز میں تراویح کی رکعت ہو، میرا بچہ قرآن سناتا جائے، کالی کملی والا سنتا جائے، روزہ انور سے رحمتوں کی بارش تیرے میرے پر اترتی جائے۔ عبدالرحمن السدیس، سعود الشریف، یہ مکے کے جتنے امام ہیں، ان کی ماں نے خدا سے پرپٹی لکھوائے تھے، پتہ نہیں ماں کی کون سا اس کے دربار میں قبول ہو گیا، جن کے بچوں کو اللہ نے کعبے اور مسجد نبوی کا امام بنا دیا۔ اگر ان کی ماں رو کے دعا کر سکتی ہے تو آپ کی ماں آپ کے بچوں کے لیے آپ رو کے دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ ذرا جا کے تہجد کے وقت جھولی پھیلا کے بیٹھو تو صحیح، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر بیٹھو تو صحیح، بازار میں شاپنگ کے لیے میرے ساتھ جاتی ہے، کھانے پینے کے لیے میرے ساتھ جاتی ہے، آج میرے ساتھ مصلی پہ بیٹھ، اپنی اپنی اولاد کا مستقبل مانگتے ہیں، اللہ ہم کوسری نہیں مانگتے، ہم چیئرمینی نہیں مانگتے، ہم وزارت کی سیٹ نہیں مانگتے، ہم اپنے بچے کے لیے قرآن کی خدمت گاری مانگتے ہیں، الہ العالمین ہمارے بچوں اور بچیوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ کوشش کرو گے بھائی؟ اس مدرسے کے ساتھ بھی تعاون کرو گے؟ نقد کچھ دو گے؟ میں تمہارے سے چندہ نہیں مانگتا، نقد مانگتا ہوں۔ کیا سردی کا موسم ہے، میں بھی چادر لے کے بیٹھا، آپ بھی چادر لے کے بیٹھے ہو، کوئی سویٹر پہن کے بیٹھا، کوئی جرسیاں، کوئی ویسٹ کوٹ، کوئی دستانے، کوئی جرابیں پہن کر، کم سے کم آدمی اپنے سے زیادہ، اپنی قوت سے زیادہ اضافی وزن لے کے بیٹھا ہے۔ کسی کا 2 کلو وزن بڑھا، کسی کا آدھ پاؤ بڑھا، کسی کا پایا، کسی 5 کلو اضافی وزن پہن کے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا او جامع مسجد میں آنے والوں، مدرسہ تعلیم الاسلام حقانیہ میں آنے والوں، اتنا وزن آپ نے کیوں برداشت کر رکھا ہے؟ مولوی صاحب سردی ہے، اتنا وزن سردی سے بچاتا ہے۔ میں نے کہا 4 ماشے کا وزن اپنے چہرے پہ برداشت کر لو، اتنا وزن سردی سے بچائے گا، اور 4 ماشے کا وزن تمہیں قبر اور جہنم کی آگ سے بچا کے رکھ دے گا۔ رات کے 12 بج رہے ہیں، کچھ سو رہے ہیں، کچھ بیٹھ کے رو رہے ہیں، جو رو رہے ہیں اللہ ان کی دعا میں آپ کا میرا نام شامل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جو حضور کے سامنے روزے انور کے سامنے بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، اس وقت جو بیت اللہ کا طواف کرتے دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین ان دعاؤں میں آپ کو مجھے آپ کا میرا نام شامل فرمائے۔ اٹھ کے ارادہ کرو، اللہ اکبر، 4 ماشوں کا وزن برداشت کریں گے، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے گھر والوں کو جہنم اور قبر کی آگ سے بچائیں گے۔ کون ہے جو اٹھ کے داڑھی کا ارادہ کرتا ہے؟ ادھر تو داڑھی کا ارادہ کرتا ہے، تیرا نام لے کے فرشتہ بھی ابھی روزہ انور میں جا رہا ہے۔ اے کوئی اللہ کا بندہ، ماشاءاللہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ داڑھی سجائیں گے، انشاءاللہ داڑھی سجائیں گے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے، انشاءاللہ پوری سنت کے مطابق داڑھی سجائیں گے، انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تو دلوں کے سوتے ہیں، کسی کو مت کہو، کسے گنبد خضرا والے کا حیا نہیں، تیرا میرا حیا کہاں سے آئے گا؟ کھڑے ہو کے، ماشاءاللہ کھڑے ہو کے داڑھی سجائیں گے۔ یہ تو نقص ہوتے، اللہ ان کے چہروں کو دیکھ لے، اللہ تو ان کو اچھی طرح پہچان، ہمارے سے زیادہ پہچانتا ہے، اللہ تجھے ان کے نام، ان کے باپوں کے نام یاد ہے، تو قیامت کے دن اعلان کرے گا، کہاں ہے وہ لوگ جو مدرسہ قانیہ میں اٹھ کے کھڑے ہو کر میرے نبی کی سنت پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے تھے؟ فرشتوں ان کا نام اللہ کھولنا، میرے عرش کے پاس سے گزرتے جاؤ، میرا سلام لیتے جاؤ، جنت کے دروازوں سے داخل ہوتے جاؤ۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی انشاءاللہ کرنی ہے۔ اور ایک اور گزارش کروں گا، میں بدگمانی نہیں لاتا، الحمدللہ سب نے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی، اگر کسی کی غفلت کی وجہ سے یا کام پر سے دیر سے آیا اور جلسے میں بھی آنا تھا، رہ گئی ہو، گھر جا کے روٹی بعد میں کھائی ہو، یا ابھی دعا کے بعد وضو کر کر اللہ اکبر جا کر صرف 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ کے سو جا، کیا پتا اس کا عمل پورا کر کے سوئے، خواب میں تجھے دیدار کرا کر مبارکباد دے کے چلا جائے۔
اللہ کے آگے کوئی مشکل بات ہے؟ کیا پتا اپنے ساتھ گنبد خضرا والے کی بھی زیارت کروا دے، وہ تو اتنا غفور رحیم ہے۔ علماء کرام بیٹھے پوچھ لو، اور میں جس بندے کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی، اگلے دن اسے پڑھنے کا موقع نہیں ملا، زور کی نماز میں مسجد میں آیا، عشاء کی نماز نہیں ہوئی تھی، اس نے عشاء کے فرض پڑھے وتر وانی میں، وتر پڑھنے لگا، دائیں بائیں لوگ بیٹھے تھے، اب تیسری رکعت میں اللہ اکبر کرتا، لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے اس کی رات نماز قضا ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں بندے میں تو تیرے اپنے درمیان تیرے پردے ڈالتا ہوں، اللہ اکبر کہہ، ہاتھ نہ کھڑے کر تاکہ تیرے بندوں کو تیرا بھید نہ پتہ لگ جائے، قبول میں نے کرنا ہے، اگر میں ہاتھ اٹھا کر قبول کر سکتا ہوں تو میں ہاتھ نیچے کر کے بھی قبول کر سکتا ہوں۔ ہے کہ نہیں مسئلہ علماء کرام نے؟ کتنا میرا رب غفور رحیم ہے۔ ہم نے تو اپنے رب کو پہچانا نہیں۔ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو، دسترخوان پہ تب بٹھاؤ، نہیں میرے بیٹے پہلے چل نماز پڑھ کے آئے، میری بیٹی روٹی بعد میں پکائی ہو، تیرا باپ بھوک سے مر نہیں جائے گا، کوئی پرواہ نہیں، پہلے نماز پڑھ، پھر ذکر کرتی ہوئی روٹی پکا، دیکھو گھر جنت بنے گے کہ نہیں بنے گے۔ اللہ پاک حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اس مدرسے کو زندگی رات چوگی ترقی عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔